عزیز طلباء، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج سیٹلائٹ ٹاؤن کی جانب سے پروفیسر شہباز علی آپ سے مخاطب ہے۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے چوتھی نظم اسلامی مساوات جو مولانا الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی ہے اس کا آغاز کر دیا ہے۔ آج کے اس لیکچر میں اسی نظم کا دوسرا اور تیسرا بند میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ اب جیسا کہ آپ سلائیڈ پر دیکھ رہے ہیں، آج کے اس لیکچر میں ہم دوسرے بند سے آغاز کریں گے۔ نہ مظلوم کی آہو زاری سے ڈرنا، نہ مفلوک کے حال پر رحم کرنا، ہوا و ہوس میں خودی سے گزرنا، تعیش میں جینا نمائش پہ مرنا، سدا خواب غفلت میں بے ہوش رہنا، دم نزع تک خود فراموش رہنا۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی۔ آہوزاری کا مطلب فریاد کرنا یا رونا۔ مفلوک کا مطلب ہوتا ہے غریب، مفلس یا محتاج، مصیبتوں کا مارا ہوا۔ ہوا و ہوس کا مطلب نفس پرستی یعنی دنیاوی لالچ، دنیا کی خواہشات کا لالچ۔ خودی سے گزرنا، خودداری اور غیرت کا خیال نہ رکھنا۔ تعیش کے معنی عیش و عشرت، عیش پرستی، نمائش یا دکھاوا۔ خواب غفلت، بے خبری کی نیند، بے فکری کی نیند۔ دم نزع، جان نکلنے کا وقت، جب انسان کی موت کی گھڑی ہوتی ہے اور وہ آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے۔ خود فراموش، خود کو بھول جانا، اپنی ذمہ داریوں سے بے خبر ہو جانا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس کے مفہوم کی طرف۔ امراء ظلم کرتے ہوئے مظلوم کی آہوزاری اور بد دعا سے نہیں ڈرتے، اور نہ ہی مصیبتوں کے مارے ہوئے محتاجوں کی حالت پر ترس کھاتے ہیں۔ وہ خود غرضی، عیش و عشرت اور نمائش کی زندگی میں اس قدر مدہوش ہوتے ہیں کہ اپنی ذات کے بارے میں بھی غافل ہوتے ہیں، یہاں تک کہ موت کے وقت بھی انہیں ہوش نہیں آتا۔ تشریح طلب بند میں الطاف حسین حالی نے امراء کی چند مزید خرابیوں کو بیان کیا ہے کہ جن کے سبب قوم زوال کا شکار ہوتی ہے۔ مولانا حالی کہتے ہیں کہ امراء کا طبقہ بے تحاشا دولت، وسائل کی فراوانی اور عیش و عشرت میں پڑھ کر خوف خدا اور انسانی ہمدردی سے عاری ہو جاتا ہے۔ یہ بے پناہ دولت کے نشے میں مخمور اور مست ہو کر اپنے حقوق و فرائض سے غافل ہو جاتا ہے اور اس بات کو بھول جاتا ہے کہ ان پر انسانوں کے کیا حقوق ہیں۔ دولت مند ہونے کے ناطے ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ دولت دے کر آزماتا ہے کہ یہ دولت کے ذریعے اس کے ضرورت مند بندوں کے کام آ کر اس کی رضا حاصل کرتا ہے، یا عیش و عشرت میں پڑھ کر غفلت کا شکار ہو کر اللہ کی ناراضی کا سبب بنتا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس نظم کے تیسرے بند کی طرف۔ پریشاں اگر قحط سے ایک جہاں ہے، تو بے فکر ہیں کیونکہ گھر میں سما ہے۔ اگر باغ امت میں فصلیں خزاں ہیں، تو خوش ہیں کہ اپنا چمن گل فشاں ہے۔ بنی نوع انسان کا حق ان پہ کیا ہے، وہ ایک نوع بشر سے جدا ہے۔ تو سب سے پہلے اس بند کے مشکل الفاظ کے معنی۔ قحط کا مطلب ہے خشک سالی یا خوراک کی کمی ہو جانا۔ سما کا مفہوم یہاں پہ ہے سامان، اشیاء ضرورت کی چیزیں۔ باغ امت، امت کا باغ
یعنی مسلمان قوم مراد ہے۔ فصل خزاں، خزاں کا موسم مراد ہے بدحالی یا زوال۔ گلفشاں، پھول بکھیرنے والا۔ بنی نوع انسان، آدم یا آدم کی اولاد یعنی انسان۔ نوع کا مطلب ہوتا ہے قسم، بشر کے معنی آدمی کے۔ تو سب سے پہلے اس بند کا مفہوم، اگر لوگ قحط کی وجہ سے پریشان ہیں تو یہ امراء بے فکر رہتے ہیں کہ ان کے گھر میں ضرورت کا سامان موجود ہے۔ اگر امت مسلمہ زوال کا شکار ہے تو امراء پھر بھی خوش ہیں کہ انہیں کسی چیز کی کمی نہیں۔ بنی نوع انسان کا ان پر کیا حق ہے؟ ان کا عام آدمیوں سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ یہ تو اپنے آپ کو سب سے الگ اور جدا مخلوق سمجھتے ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی نے تشریح طلب بند میں طبقہ امراء کے قابل مذمت اور گھناؤنے رویے کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ تشریح طلب بند میں حالی کہتے ہیں کہ امیر طبقے نے بے نیازی اور سرد مہری کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ لوگ جس کیفیت سے بھی گزریں، ان لوگوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ اپنی آسائشوں اور عیش پرستیوں میں مصروف رہتے ہیں۔ امراء اس فکر سے تو قطعی بے نیاز ہوتے ہیں کہ معاشرے میں عام لوگ کس طرح زندگی بسر کرتے ہیں۔ ایک بندہ مزدور کے کیا اوقات ہیں؟ معاشی بحران کے نتیجے میں اگر لوگ قحط و افلاس سے دوچار ہوں تو یہ لوگ بے فکر ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے گھر میں اجناس کے ڈھیر موجود ہوتے ہیں، یعنی ان کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی، غلہ وغیرہ ان کے گھر میں ذخیرہ ہوتا ہے۔ جہاں غریب افراد کے لیے 2 وقت کی روٹی مسئلہ ہوتی ہے، وہاں امیر بے فکری کے عالم میں اپنی آسائشوں، تساہل پسندی یعنی اپنے آرام کو ترجیح دیتے ہیں۔